آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نعمت اللہ۔ کملی والے میری لاج رکھنا، کملی والے میری لاج رکھنا، موت آئے جو وقت نزا ہو، کملی والے میری لاج رکھنا، کملی والے میری لاج رکھنا، موت آئے جو وقت نزا ہو، صدقہ حسنین مولا علی کا، صدقہ حسنین مولا علی کا، معاف کر دینا جو بھی خطا ہو۔ رمضان شریف دا پہلا جمعہ ہے تے توبہ کرنا والا مہینہ ہے، بخشش منگن والا مہینہ ہے، تو دعائیہ کلمہ ہے، سارے مل کے پڑھو ذرا۔ کملی والے میری لاج رکھنا، کملی والے کملی والے میری لاج رکھنا، موت آئے جو وقت نزا ہو، صدقہ حسنین مولا علی کا، صدقہ حسنین مولا علی کا، معاف کر دینا جو بھی خطا ہو، صدقہ حسنین مولا علی کا، معاف کر دینا جو بھی خطا ہو۔ اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد، گرامی منزلت واجب و تعظیم مسلمان دوستو بزرگ و بھائیو، رمضان المبارک دا مقدس مہینہ اور پہلا جمعۃ المبارک، اس دی خوبصورت ساتاں دے اندر اسی اس مسجد دے اندر حاضر ہاں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دے دامن کرم دا صدقہ ساڑی سحاضری نو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ دی پاک بارگاہ چ دعا ہے اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زلف دتا دا صدقہ اس کرونا جیسی بیماری تو اللہ سانو نجات عطا فرمائے، اللہ اس ملک دی خیر فرمائے، ملک دے واسیاں دی خیر فرمائے۔ یقین کرو رمضان المبارک دا مقدس مہینہ اور وہ پہلے والی رونق اور پہلے والا لطف نظر نہیں آ رہا۔ اکثریت نال مساجد نو تالے لگے،
لیکن بڑے افسوس نال ہی کہنا پیندا ہے منڈیاں کھلیاں نے بینک کھلے اتھے نہ کوئی ماسک دا استعمال ہے نہ کوئی دستانیہ دا استعمال ہے مسجد جتے کہ الحمدللہ جدوں بھی کوئی مسلمان آندا ہے با وضو ہو کے آندا ہے ہاتھ دھو کے آندا ہے چہرہ دھو کے آندا ہے پیر دھو کے آندا ہے لیکن واللہ تعالی عالم کیوں اتنی سختی ساڑی مساجد تے کیتیاں جا رہی ہیں اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دامن کرم دا صدقہ اللہ سانو مسلمانانو غیرت ایمانی عطا فرمائے۔ حضرات گرامی میں تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی سورہ احزاب دی آیت نمبر 32 دا کچھ حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، ادھا پنجابی ترجمہ ہوئے اللہ کریم ارشاد فرماندہ ہے اے نبی دی بیویو، یا نساء النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیویو لستن کا احد من النساء، تسی عام عورتاں دی طرح عورتاں نہیں ہو۔ اے اللہ دا قرآن ہے، فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے نبی دی گھروالیو، اے نبی دی ازواج مطہرات، تسی عام عورتاں دی طرح عورتاں نہیں ہو۔ اچھا بات بڑی قابل توجہ ہے، تنقیدن نہیں اصلاحاً کہنا چاہنا۔ جیڑا بندہ یہ کہندا جی کہ اسی نبی جیسے نبی ساڑھے ورگے ایک جیسے ہی ہیں، میں کیا اللہ قرآن فرما رہا ہے اے نبی دیو بیویو تسی عام عورتاں دی طرح عورتاں نہیں ہو۔ کیوں؟ وجہ ہے کہ توانو نسبت ملی ہے مصطفیٰ دی، تسی بیویاں ہو مصطفیٰ دیاں، تو جی دی نسبت مصطفیٰ نال ہو جائے او بی بی دوسریاں بیویاں دی طرح نہیں، تے پھر میں نو کہن دیو نا او جی دی نسبت ملن دی وجہ تو او کائنات دیاں بیویاں اونا بیویاں دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں، تے مدرسے دیاں کھلاں ویچ کے کھان والا محمد مصطفیٰ دی مثل کی میں بڑھ سکتا ہے۔ تو کائنات دیاں ساریاں بیویاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ازواج مطہرات دے برابر نہیں ہو سکدیاں۔ اللہ قرآن فرما رہا فرمایا یا نساء النبی اے نبی دیو بیویو لستن کا احد من النساء، تسی عام بیویاں دی طرح بیویاں نہیں ہو۔ کیوں؟ فرمایا وجہ ہے کہ توانو نسبت محمد مصطفیٰ دی مل چکی ہے۔ ترہ سارے محبت نہ بولیاں ہے ایک باری سبحان اللہ۔ منو بھی 5 جمعے ہو گئے نے گلے لو زنگال لگ گیا ہے جی، حقیقت بات پورے 5 مہینے 5 جمعے ہو گئے، کاری بیٹھے ہیں، کوئی جمعہ نہیں، کوئی نماز پڑھی مسجد اندر اللہ اکبر تے کار آ گئے تے انہوں کوئی زنگال لیندہ بھی کوئی جمعہ لگنا ہے کیوں جی؟ تو سبحان اللہ ایک باری پیار نہ فرماؤ حضرات۔ اے اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ازواج مطہرات دی شان نقطہ قرآن دے اندر بیان فرمایا۔ میں جناب دے سامنے قرآن دی آیت پھر پڑھنا چاہنا، ذرا محبت نہ بولیے، ہاتھ بلند کر کے بولیے ذرا۔ اللہ کریم نے فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، فرمایا اے
نبی دیو بیویو تسی عام بیبیاں دی طرح بیبیاں نہیں ہو یا اللہ دی وجہ کی ہے انہاں دے بھی ہاتھ دوسریاں بیبیاں دے بھی ہاتھ نے انہاں دے بھی کان نے دوسریاں بیبیاں دے بھی کان نے انہاں دے بھی پیر نے دوسریاں بیبیاں دے بھی پیر نے انہاں دے بھی وال نے دوسریاں بیبیاں دے بھی وال نے یا اللہ بظاہر جسامت قدامت دے کو جی نظر آ رہی ہے مالک فرماندا ہے او کائنات لیو تسی صرف جسمانو ویکھ دیو میں محمد دی نسبت نو ویکھدا پیا میں حضور دی نسبت نو ویکھ رہا ہوں فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء دوسرے مقام کے اللہ کریم نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم فرمایا النبی اولا فرمایا اے نبی میرا مومنہ دیاں جانا دا مالک ہے بولیے ذرا سبحان اللہ النبی اولا میں نا جی جدوں دا آخری جمعہ پڑھا کے گیا نا تے گلا بہت زیادہ ڈسٹرب سی تے میں نو پرسوں ایک دوست کہندا سی پیا وہ آندا سی یہ جمعہ تے ہی خراب ہویا تے جمعہ تے جا کے کھلنا ہے جی سبحان اللہ ذرا بولیے پیار دے نال اللہ کریم نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم تہاڈا سپیکر دے نال کی تعلق ہے میرا سپیکر نال تعلق ہے بولو ذرا سبحان اللہ فرمایا اے نبی میرا مومنہ دیاں جاناں دا مالک مومنہ دیاں جاناں دا بولیے ذرا مومنہ دیاں جاناں دا توجہ رکھنا بیلی کو جاندے نے نبی کسی چیز کا مالک نہیں میں کہا ٹھیک آنا پیا اللہ تے پھر من ساڑھا کیدہ ٹھیک ہے میں کیا نانا اللہ نے تے رولا ہی مکا دیتا ہے اللہ دسیا نبی کنہ دیاں جانا دا مالک ہے اللہ نے دسیا کنہ دیاں جانا دا میرا نبی مالک ہے کافران دیاں جانا دا اللہ نے ذکر نہیں کیتا ہندوان عیسائیاں دیاں جانا دا اللہ نے ذکر نہیں کیتا اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین فرمایا اے نبی میرا اے مومنہ دیاں جانا دا مالک ہے کہ میں کیا قرآن تے بند کر دیتی ہے جڑا آدھا نہیں مالک وہ اپنے آپ نو سمجھے کیڑے پاسے لے کے جا رہے ہیں اسی آنے نبی ساڑیاں جانا دا مالک ہے کیوں نہ آکھی ہے کیونکہ ساڑے رب نے خود فرمایا ہویا فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم فرمایا نبی میرا مومنہ دیاں جانا دا مالک ایک ٹبر بولیا انہیں آکھا جناب پھر اسی بھی مومن میں کیا کیوں آندھے تسی تے نبی دی گل نبی دا ذکر کر دیو آندھے ہو کہ نبی ساڑا مالک ہے اسی تے ہور نو بھی مننے ہیں کہ او بھی ساڑا مالک ہے میں کیا کون آندھا جی اسی تے مولا علی نو بھی مننے ہیں کہ ساڑیاں جانا دا علی مالک ہے میں کیا گل نیری علی نو منن لڑ نہیں نبنی گل کچھ ہور بھی ہے آندھا او کی میں کیا اللہ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ فرمایا نبی میرا مومنہ دیاں جانا دا مالک ہے کہ نبی دیاں بیویاں ایمان والیاں دیاں ماوانے میں کیا ہون قرآن نے بند بڑی صاف کر دیتی قرآن نے دسیا نبی اونا دائی مالک ہو سکتا ہے جیڑا اپنی جان نو بھی اپنی جان دا بھی نبی نو اپنیاں جانا دا بھی مالک سمجھ دائے ہوئے کہ نبی دیاں بیویاں نو اپنیاں ماما سمجھ دائے ہوئے ذرا کائنات وچ ذرا سر گھما ذرا نظر گھما چکر لا کے بیخ روند کر کے بیخ کچھ تینوں ایسے ملن گے جڑے اماں جی خدیجہ الکبریٰ دے گستاخ نظر آن گے کوئی سیدہ عائشہ صدیقہ دے گستاخ نظر آن گے کوئی سیدہ حفصہ دے گستاخ نظر آن گے کوئی سیدہ میمونہ دے گستاخ نظر آن گے کوئی سیدہ حفصہ بنت فاروق اعظم دے گستاخ نظر آن گے پر رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے اے مومن اوہی کہلوا سکتا ہے
جڑا نبی نو اپنی جان دا مالک سمجھے اما جی خدیجہ الکبریٰ نو اپنی ماں سمجھدا ہوئے اما جی عائشہ صدیقہ نو اپنی ماں سمجھدا ہوئے اما جی حفصہ نو اپنی ماں تصور کرے اما جی سیدہ زینب بنت جحش نو اپنی ماں مننے سیدہ سودا نو اپنی ماں مننے سیدہ ماریہ قبطیہ نو اپنی ماں مننے ایک سنی ایسا ہے جڑا گستاخ کسے دا نہیں نبی دیاں ساریاں بیویاں نو اپنی ماں سمجھ کے زندگی گزار دا پہ جڑا مصطفیٰ کریم قرآن نے دسیا فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم فرمایا نبی میرا مومنہ دیاں جانا دا بھی مالک ہے تے نبی دیاں بیویاں ایمان والیاں دیاں سارے بولیے ذرا نبی دیاں بیویاں ایمان والیاں دیاں آج میں اس ماں دا ذکر کرنا چاہنا اس ماں دا ذکر جدی بیٹی جنتی بیبیاں دی سردار ہے جدے نواسے جنت دے جوانہ دے سردار نے تے جدہ سرتاج ساری کائنات دا سردار ہے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ ملیکۃ الارض او سستی دا ذکر کرنا چاہنا جڑی بی بی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نکاح پاک دے اندر آنے تو پہلے بھی جنہوں عرب دے اندر طاہرہ دے لقب نال یاد کیتا جانا سی ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علامہ امام یوسف الصالحی الشامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھیا فرماندے نے قریش دے اندر قریش دیاں عورتاں جڑیاں سن نا انہاں دی سال دے اندر ایک عید دا دن سی قریشی عورتاں دا توجہ نہ سماعت کرنا قریشی عورتاں دا سال دے اندر ایک عید دا دن ہوندا سی تے اس عید دے دن وچ قریشی عورتاں پتہ کی کردیاں سن کعبے دے کول آ کے بیٹھ جاندیاں سن کتھے آ کے بندیاں سن سارے بولیے ذرا کتھے آ کے بندیاں سن کعبے دے قریب آ کے بیٹھ جاندیاں سن تو بیٹھ کے گفتگو کرنی گلاں باتاں کرنیاں قریشی عورتاں دی عید دا دن سی حرم پاک دے اندر قریشی عورتاں بیٹھیاں ایک بڑھا جا یہودی ایک راہب انہاں دا بابا انہاں بیبیاں دے قریب تو گزریا بیبیاں دے قریب تو گزریا تے گزر دیا اس یہودی بابے نے جڑا ایک جملہ بولیا وہ بڑا کمال سی توجہ ہے سارے دی گوڑیاں تو ہاتھ لا کے بولیے ذرا سبحان اللہ تقریباً 15 تے 18 منٹ باقی نے انشاءاللہ 1:30 بجے اسی اپنا خطبہ جڑا ہے انہوں بند کرنا ہے کیونکہ ملکی حالات ایسے ہیں او یہودی بابا جدو بیبیاں دے قریب تو گزریا نا تے گزر دیا اس ایک جملہ بولیا توجہ ہے سارے دی دسا اس بابے جملہ کیڑا بولیا یہودی بابے نے یہودی بابا جدو قریب تو گزریا ہے قریشی عورتاں بل مخاطب ہو کے بابا بولیا بول کیا کھن لگا آندھے اے قریش دی عورتوں ان قریب مکے دے اندر ایک اللہ دا آخری نبی آن والا ہے یہودی بابا بولیا ان قریب مکے دے اندر اللہ دا آخری نبی آن والا ہے اگر تھوڑے وچوں کسے نوے سعادت مل جائے اس نبی دی زوجہ بنن دی تے کنی نہ کترایا جے خوش قسمتی سمجھیا جے اس نبی دے حوالہ عقد وچ آ جانا جدو اس یہودی بابے نے اتنا جملہ بولیا
بابا تے جملہ بول کے چلا گیا قریشی عورتاں بابے دے بارے کچھ جملے بولن لگ پیاں ویکھ اے بابا کیویں دیاں گلاں کردا جا رہے بیبیاں تے بول دیاں رہیاں نے پر انہاں بیبیاں دے اندر ایک بی بی بڑی توجہ نال بابے دی گل سنی ہے اس بی بی دا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے آپ نے جدوں اس بابے دی گل سنی ہے تے گل نو دل دے اوتے رکھیا کہندیاں نے بابا گل تے بڑے پتے دی دس کی گیا ہے آپ اٹھیاں اپنے گھر چلیاں گئیاں 2 دن 4 دن 10 دن 15 دن 20 دن گزرے کچھ عرصے تو بعد رات دا ٹائم جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بستر تے ستیاں پیاں نے خواب دے اندر کی ویکھ دیاں نے اچانک آسمانہ دا چن ٹوٹیا ہے ٹوٹ کے جناب خدیجہ دی جھولی وچ آ گئے آپ نے جدوں اس خواب نو ویکھیا آپ خواب دے اندر چن نو انج کر کے اپنے ہتھاں دے نال پکڑ دیاں پیاں نے بس اسے کشمکش دے اندر جناب خدیجہ دیاں جدوں اکھاں کھلیاں نے صبح دن چڑھیا ہے آپ برکہ بن نوفل دے کول آئیاں جو کہ آپ دا چچا زاد بھائی سی آ کے فرماندیاں نے بے برکہ بن نوفل آج راتی میں اے خواب تکیا ہے دس اس خواب دی تعبیر کی ہے برکہ بن نوفل بول کے کہنے لگا آندہ خدیجہ سچی سچی دس جی میں منو دسی آئی ایویں تو بیکھیا ہے جناب خدیجہ نے فرمایا ہاں جی میں تکیا ہے اویں تینوں دسیا ہے تے برکہ بن نوفل بول کے کہنے لگا خدیجہ سن اگر تے تو ایویں تکیا ہے پھر تینوں مبارک ہوئے جناب خدیجہ نے فرمایا برکہ بن نوفل کس گل دی مبارک دے رہے ہیں آکھن لگا خدیجہ مبارک اس گل دی دے رہی ہیں کہ جڑا تو چن ٹوٹیا ویکھیا ہے ٹوٹ کے چیری جھولی دے اندر ہے اس خواب دی تعبیر وے اللہ دا جڑا آخری نبی ہوئے گا تو اس نبی دی زوجہ بن جائیں تو اس نبی دی زوجہ بن جائیں گی جناب خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا اے برکہ بن نوفل اے تے دس دیتا ہی کہ میں آخر الزمان نبی دی بیوی بنا گی پر اے دس او نبی کتھوں دا ہوئے گا او دا قبیلہ کیسا ہوئے گا خاندان کیسا ہوئے گا برکہ بن نوفل بولیا آکھن لگا خدیجہ سن لے جدی تو بیوی بنے گی پہلی گل لے بندہ تہامی ہوئے گا دوجی گل لے بندہ مکی ہوئے گا تیسری گل لے بندہ قریشی ہوئے گا چوتھی گل لے بندہ ہاشمی ہوئے گا پنجویں گل لے بندہ مطلبی ہوئے گا تے چھویں گل لے وے اس بندے دا چہرہ انج چمکدا ہوئے گا جویں 14ویں رات دا چن چمکاں ماردا او دا چہرہ انج چمکدا ہوئے گا اللہ او دا چہرہ انج چمکدا ہوئے گا جویں 14ویں رات دا چن چمکاں ماردا آپ نے خواب دی تعبیر سنی واپس گھر تشریف لے گئی میں واقعہ انہیں بیان کرنا جڑا تسی اگے سنے ہیں کیونکہ میں پورے 4 جمعے پڑھائے نے دیتے ٹچ دے دیتا ہے ٹھیک ہے جی اشارہ کر دیتا اس طرف حضرت جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ دا نکاح ہو گیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نال اگر کسی بندے نکاح دا سننا ہوئے ویڈیو بان رہی کیونکہ بعض بندے جدو پھر ویڈیو میں اندر یار اس تو اگے پتہ نہیں کیسی اگر اس تو اگے مکمل واقعہ سننا ہوئے تو یوٹیوب تے لکھو نکاح مصطفیٰ پارٹ 1 2 3 اور 4 چوتھے دے اندر حضور علیہ السلام دی پوری شادی دا ذکر کیویں میرے نبی شیرہ بن کے جناب خدیجہ دے گھر تشریف لے گیا المختصر جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے نال آقا کریم علیہ السلام دا نکاح پاک ہو گیا جناب ابو طالب نے خطبہ پڑھیا تے اس برات دے جڑے جانجی سن انہاں جانجیاں وچوں ایک جانجی دا نام سیدنا صدیق اکبر بھی ہے اللہ تعالیٰ نے جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے بطن مقدس چوں نبی کریم علیہ السلام نے 3 بیٹے عطا کیے ایک بیٹے دا نام ہے جناب قاسم دوسرے بیٹے دا نام ہے جناب طیب تیسرے بیٹے دا نام ہے جناب طاہر 3 بیٹے اللہ تعالیٰ نے آپ نو عطا فرمائے اور 4 بیٹیاں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے بطن مقدس جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ایک بیٹی دا نام جناب سیدہ زینب
ایک بیٹی دا نام جناب سیدہ رقیہ، ایک بیٹی دا نام جناب سیدہ ام کلثوم، اور چوتھی بیٹی دا نام مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ 4 بیٹیاں اللہ رب العالمین نے آپ نو عطا فرمائیاں۔ مڑ سنیے درہ بات نو آگے لے کے چلیے۔ جدو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حراء تشریف لے گئے، پہلی وحی دا نزول ہویا، آقا کریم علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے کے آئے۔ سیاستہ دی حدیث ہے، آقا کریم علیہ السلام جدو گھر تشریف لے کے آئے نا، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زملونی زملونی زملونی، فرمایا میرے تے کپڑا دیو، مینوں چادر دیو۔ اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کر دیا نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور دسو کی ہویا ہے؟ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حراء والا پورا واقعہ سنایا۔ جدو دسیا کہ میرے کول انج فرشتہ آیا ہے، انہیں آکیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ جدو اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے جدو میرے نبی دی زبان مقدس وچوں سنیا، پیر ناصر صاحب جملہ بڑا قابل توجہ ہے، حضور دی زبان مقدس وچوں جدو آقا دی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے جملہ سنیا کہ جڑے پہلے لفظ اماں جی خدیجہ الکبریٰ بولے او بڑے قابل توجہ نے۔ اماں جی خدیجہ الکبریٰ فرمانیاں نے آنیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار اللہ تھانوں کدی بھی ضائع نہیں ہون دے گا۔ سرکار میں بیکھیا ہے تسی غریباں دے ہمدرد بن کے آئے ہو، سرکار تسی بیوہ دے سر تے ہاتھ رکھ دیو، سرکار یتیماں نال پیار کر دیو۔ آقا سب تو پہلے میں گواہی دینی ہاں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، تسی او دے سچے رسول بن کے آئے۔ سب تو پہلی گواہی میرے نبی دی رسالت تے نبوت دی اماں جی خدیجہ الکبریٰ نے دیتی۔ او یارا او اج بھی اس معاشرے دے اندر ویکھ لے، بندہ جنہ بھی کچھ ہوے جو بھی ہوے پہلے گھر والے پوچھ دے او چھڈ یار ویکھیا نو جننے جوگا ہے وے، پر کیا شان ہے میرے نبی دی جدی نبوت تے رسالت دی سب تو پہلے تصدیق ہی اماں جی خدیجہ الکبریٰ نے فرما چھڈی ہے۔ اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کر دیاں کینے اے بھی قیمتی جملے نے توجہ نال سماعت کرنا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی کر دینے اپنے گھروں ٹر دینے، غار حراء تے تشریف لے جاندے نے، اوتھے جا کے رب رب کر دینے، اللہ دی عبادت کر دینے۔ میرے آقا روزانہ نہیں سن جاندے بلکہ کئی دن جا کے غار وچ بہ کے رب دا ذکر کر دے سن، رب دی یاد دے اندر اپنا وقت گزار دے رہے۔ ایک دن میرے نبی تشریف لے گئے غار حراء دے اندر، توجہ حضور غار حراء وچ تشریف لے گئے، بہ کی عبادت کر رہے سن، فنازل جبریل، جناب جبریل آ گئے۔ حدیث پاک دے الفاظ سننا بخاری اور مسلم دے اندر روایت موجود، مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر روایت موجود ہے، بے شمار کتب تواریخ اور سیر دے روایت موجود ہے۔ حضرت جبریل امین آ گئے، آ کے عرض کر دینے یا رسول اللہ ہذہ خدیجہ تو قد اتت معها اناء فیہ ادام او طعام او شراب فاذا ہی اتتک فقرأ علیہ السلام من ربها ومنی وبشرها بیت فی الجنہ من قصب لا صخب فیہ ولا نصب او کما قال۔ جناب جبریل حضور دی بارگاہ وچ آئے، آکے عرض کر دینے سرکار یا رسول اللہ ہذہ خدیجہ، سرکار او خدیجہ خدیجہ الکبریٰ گھروں آ رہی ہیں، توجہ بھائی ٹائم تھوڑا ہے، جناب خدیجہ الکبریٰ گھروں آ رہی ہیں سرکار وال، تے جناب جبریل کی کہنے نے ہذہ خدیجہ، سرکار اے خدیجہ قد اتت معها اناء فیہ ادام۔ ڈاکٹر صاحب اٹھ پینے تسی ویکھ لین،
اٹھ پے نے تو تساں ویکھ لینے تو تانوں پتہ ہے کیوں اٹھے اگوں تسی آپ سمجھدار ہو ماشاءاللہ ایک واری سبحان اللہ بولیے ذرا پیار دے نال جناب جبریل عرض کر دینے سرکار اے خدیجہ آ رہی ہے کی لے کے آ رہی قد اتت معها اناء فيه ادام او طعام او شراب عرض کر دینے سرکار اے تھوڑی زوجہ خدیجہ الکبریٰ آ رہی نے اے دے کول کھان پین دیاں چیزاں نے تھوڑے واسطے کھانا لے کے آ رہی ہے سرکار فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ سرکار جدو تھوڑے کل پہنچے فَقْرَأَ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا وَمِنِّي سرکار جدو خدیجہ تھوڑے کل آئے سرکار انہوں اونا دے رب والوں بھی سلام کیا جے میں جبریل والوں بھی سلام آکھے او بی بی اے جدے متعلق جبریل آکے کہہ رہے ہیں سرکار جدو جناب خدیجہ آن انہوں انہاں دے رب والوں بھی سلام کہنا تے میں جبریل والوں بھی سلام کہنا وَبَشِّرْهَا بَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ تو سرکار انہوں جنت دے محل دی بشارت بھی دے چھڑے آجے جنتی محل دی بشارت بھی دے دینا محل کیسے من قصب سرکار اے موتیاں دا بنے ہویا محل ہے اوتے کوئی شور نہیں ہوئے گا کوئی شور نہیں ہوئے گا تے نہ کوئی تکلیف ہوئے گی او یارا اے او پاک ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے جنہاں نو سلام خود جبریل آکے کہن جنہ وال سلام لے کے جناب جبریل آن تے کہن سرکار میرے والوں بھی سلام کہنا تے رب والوں بھی انہوں سلام کہہ دینا وہ کیا شان ہے اممہ جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جنہوں جبریل بھی سلام کہہ رہے ہیں تے نال عرض کر رہے ہیں سرکار رب بھی انہوں سلام کہہ رہے ہیں ایک دن نہ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ چ بیٹھیاں تے ذکر ہو گیا مصطفیٰ کریم نے کیتا جناب جبریل دا تے جناب خدیجہ پتہ کی عرض کر دیا سرکار کلے کلے جبریل نو ویندے ہو کدی مینوں بھی وکھاؤ سرکار کدی مینوں بھی وکھاؤ نا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے خدیجہ تینوں بھی دکھاواں گا تھوڑی دیر تو بعد جناب جبریل آ گئے بولیے ذرا پیار نہ سبحان اللہ جناب جبریل امین آئے میرے کریم نبی نے جناب خدیجہ واللہ ویکھیا فرمایا خدیجہ جی آقا فرمایا ذرا میرے قریب ہو جا اے خدیجہ ذرا میرے قریب ہو جا جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام دے بالکل قریب آ کے بہ گئیاں میرے کریم نبی نے فرمایا خدیجہ جی آقا فرمایا ادھر ویکھ اے درویت جناب خدیجہ نے ویکھیا میرے نبی نے فرمایا کی نظر آیا ہے عرض کی تھی حضور کوئی فرشتہ لگ دے فرمایا اے ہور فرشتہ نہیں جدے بیکھن دی تمنا کی تھی اے او جبریل فرشتہ تیرے سامنے بیٹھا ہویا اے جبریل تیرے سامنے بیٹھا ہوئے حضور نے پھر فرمایا اے خدیجہ جی آقا فرمایا ذرا میرے ایس پاسے ویکھ جناب خدیجہ نے جدو ادھر ویکھیا عرض کی تھی حضور اے تے اوہی فرشتے فرمایا ہاں خدیجہ اے پہلا ادھر بیٹھا سی ہن ادھر آئے ہن بھی تینوں وکھائے اے خدیجہ ذرا سامنے ویکھ سامنے ویکھیا حضور تے وہی فرشتہ ہے فرمایا ہاں پہلا ادھر تینوں زیارت کروائی سو پھر ادھر جا کے زیارت کرائیے ہن سامنے بیٹھ کے تینوں اپنی زیارت کروا رہے آئے گرامی قدر حضرات ایک دن مصطفیٰ کریم علیہ السلام گھر وچ بیٹھے توجہ نہ سننا اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول بیٹھ کے میرے آقا نے جنت دا ذکر چھیڑیا جنت دا ذکر چھیڑیا حضور نے فرمایا جنت اللہ نے بڑی سونی بنائی بوٹے بڑے بڑے سونے نے پھل بڑے پیارے فرمایا تسی انج بیٹھے ہو گے سامنے انگوراں دی ویل ہوئے گی
دل کرے گا میں انگور کھا لواں تے گچھا جھک کے قریب آ جائے گا کہ لے بھئی تو کھانا تیا میں تیرے کول آ گیا. حضور اینا جملہ بولے ہی سی اماں جی خدیجہ کر دیا سرکار ایتھے نہیں انگور لب سکدے. آئے آئے سرکار او انگور ایتھے نہیں لب سکدے. آئے آئے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا جدو یہ جملہ سنے ہیں میرے نبی نے ایک نظر انج پہ کیا اپنی رفیقہ حیات والوں فرمایا خدیجہ جنتی انگور کھانا چاہنی ہے؟ جی حضور. میرے نبی نے فرمایا اللہ پھڑ اللہ پھڑ. اینا کہن دی دیر جناب خدیجہ الکبریٰ انج جدو نظر ماری ویکھیا سامنے پلیٹ وچ تازہ انگور پے ہوئے نے. پھر میں کیوں نہ آکھاں اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی. اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی. زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 سال مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نال وقت گزارے. کتنے سال بولیے ذرا کتنے سال؟ 25 سال نبی کریم علیہ السلام نال وقت گزارے. حضور علیہ السلام دی عمر مبارک سی 25 سال. حضرت خدیجہ الکبریٰ دی عمر سی 40 سال جدو حضور دا نکاح آیا. آقا کریم علیہ السلام دے نال 25 سال جناب خدیجہ الکبریٰ نے گزارے. 65 سال دی عمر جناب خدیجہ الکبریٰ دا وصال ہویا. نبی کریم علیہ السلام نے جدو اعلان نبوت فرمایا اعلان نبوت فرمانے تو 10 سال بعد کتنے سال بولیے ذرا کتنے سال؟ 10 سال بعد اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ دا وصال ہویا. آخری بات سننا آخری ٹائم ہے جناب خدیجہ الکبریٰ دا آخری ویلا تو جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بستر علالت تے تشریف فرما سن. 10 رمضان المبارک نو آپ دا وصال ہویا. آج 7 دن 10 رمضان المبارک نو جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا وصال باکمال ہویا. حضور علیہ السلام دی زوجہ بستر علالت تے تشریف فرما سن. اماں جی خدیجہ الکبریٰ عرض کر دیجئے نے حضور ذرا میرے سامنے تے آکے بہو. آئے آئے حضور میرے سامنے آکے بیٹھو. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ منو کہن نہیں ہے میں تیرے سامنے آکے بہواں کی وجہ ہے؟ اے جملے کتب تواریخ اور سیر دے اندر نے اماں جی خدیجہ الکبریٰ عرض کر دیا نے حضور میرا دل کر دے ساری زندگی تواڈا دیدار کر دی رہی ہاں. میرا آخری ویلہ ہے تے میری تمنا ہے کہ آخری ویلے بھی میریاں نگاہاں جلوہ مصطفیٰ تے ٹکڑیاں چاہی دیاں. حضور میں تھوڑا دیدار کرنا چاہتا. حضور سامنے بیٹھ جاؤ. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے بیٹھ گئے جناب خدیجہ الکبریٰ دے. دیکھو ایک پاس زوجہ ہے عرض کی کر رہی ہیں. عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار میریاں کچھ تمناواں نے. حضور نے فرمایا اے خدیجہ دس کیڑی تیری آرزو ہے میں پوری کراں گا. اماں جی خدیجہ الکبریٰ عرض کر دیا نے سرکار پہلی میری تمنا اے وے جدو قیامت دا دن ہوے سرکار مینوں اپنے تو دور نہ کرنا. سرکار میری تمنا اے وے قیامت والے دن میری شفاعت کرا کے اپنے نال جنت وچ لے کے جانا. حضور نے فرمایا اے خدیجہ
میں تیری اس تمنا نو پوریاں کرانگا. عرض کیتی حضور میری دوسری عرض وے آقا میں تھوڑے نال 25 سال دا عرصہ بتایا ہے. سرکار اگر زندگی دی اندر اگر میرے کولو کوئی غلطی کتائی ہو گئی ہوئے آقا میں تھوڑے کولو معافی چاہنی ہوں. کہ تیسری حضور عرض وے آقا میریاں 4 بیٹیاں نے حضور 3 تے بڑیاں ہو گئیاں نے لیکن آقا ایک میری بیٹی چھوٹی ہے ادھا نام فاطمہ الزہرا ہے. حضور میری تمنا اے وے کدوں میرا وصال ہو جائے کہ میری چھوٹی بیٹی نو آقا او دے نال شفقت ایویں رکھنا جی میں ہون شفقت رکھ دے ہو. میری سرکار نے فرمایا خدیجہ بالکل ایویں کراں گا. آپ نے فرمایا اور کوئی تمنا عرض کر دیا نے حضور جڑی چوتھی میری آرزو ہے حضور میں تھانوں نہیں دساں گی تہاڈی بیٹی فاطمہ نو میں دس دینی ہوں حضور فاطمہ تھانوں ضرور دسے گی. میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے خدیجہ. آقا اٹھ کے چلے گئے. تھوڑی دیر تو بعد جناب فاطمہ الزہرا آ گئیوں. سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے سیدہ فاطمہ الزہرا نو فرمایا اے بیٹی میں تیرے بابا آگے عرض کر سکتی ساں لیکن بیٹا میں شرم تے حیا دی وجہ تو میں تیرے بابا آگے اے عرض نہیں کر سکی. بیٹی میری ایک آخری تمنا ہے وے میں چاہتی ہوں کہ جدوں میرا وصال ہو جائے جدوں میں نو غسل دے دیتا جائے غسل تو بعد جدوں کفن دین دی واری آئے کہ میرے دل دی تمنا ہے وے میں چاہتی ہوں کہ میں نو کفن اس چادر وچ دیتا جائے جڑی چادر تیرے ابا جی اپنے اتے لئی ہونگی ہے او دے وچ وحی خدا بندی دا نزول ہو جاتا مینوں او چادر ملے جدے وچ وحی دا نزول ہوندہ ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام دی لخت جگرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ چ گئیاں. عرض کر دیا نے حضور میری اماں جی دی اے تمنا ہے. تو میرے آقا نے پتہ کی فرمایا خدیجہ ہوئے جنہیں ساری زندگی میرے قدمہ تو مال نچھاور کیتا ہے. حضور نے اپنی چادر وال ہاتھ کیتا. حدیث دی وچ ہوندا جدوں سرکار نے چادر وال ہاتھ کیتا نا فنازل جبریل آئے اسے ٹائم جناب جبریل حاضر ہو گئے. جناب جبریل آ کے سلام پیش کیتا. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ جواب ارشاد فرمایا جبریل عرض کر دینے سونے تہاڈی زوجہ دی تمنا اے وے او کہندی ہے مینوں چادر عطا ہو جائے. سرکار اللہ پہ فرماندا ہے اپنی بیوی خدیجہ نو فرما دیو اے خدیجہ اسی تینوں اپنی رحمت دیاں چادراں عطا فرما چھڈنے اسی تینوں رحمت دیاں چادراں عطا فرمانے کیونکہ خدیجہ حضور تہاڈی او زوجہ جن نے اپنا سارا مال تہاڈے قدماں تے قربان کر چھڈیا. 10ویں روزے نو نبی پاک علیہ السلام دی پاک بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وصال ہویا 10 رمضان المبارک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو حکم دیتا بھی میری زوجہ دی قبر کڈو. جدو قبر کڈی گئی آقا کریم علیہ السلام حضرت خدیجہ دی قبر وچ اترے اور قبر وچ لیٹ گئے. اپنی زوجہ دی قبر مبارک ایک سرکار لیٹے اور اس تو بعد آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لے آؤ ہوں. اور یاد رکھنا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی. حضرت خدیجہ دی نماز جنازہ نہیں سی پڑھی گئی. اس وجہ کہ اس ٹائم تک جنازہ پڑھنے دا حکم ہی نازل نہیں سی ہویا. تو جنازہ پڑھنا جے حکم نازل نہیں سی ہویا. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں تے چوک کے قبر دے وچ اتارے. اتوں ایک بھی پتہ چلیا جڑے کئی بندے کیا چڑھ وہ بیوی مر گئی ہوں انہوں ہاتھ ہی نہ لائیں بلکہ کئی اتوں تک جہالت کی انتہا کر چڑھ وہ جی بیوی مر گئی ہوں بندہ تے بیوی دا منہ بھی نہیں ویکھ سکدا. میں کیا وہ کی قصور ہے بیچاری دا کیا اس بندے دا کی قصور کہ اس بیوی دا منہ نہیں ویکھ سکتا. حالانکہ حدیث پاک کے صحیح حدیث ہے کہ جڑی بیوی جس بندے کی زوجیت وچ فوت ہوئے گی وصال کرے گی قیامت والے دن اسے بندے دے نکاح وچ اٹھے گی اور وہ نال جنت دی جائے گی. وہ نال جنت دے اندر جائے گی.
اس واسطے یہ جہالت دیا گلاں نے کہ جی بندہ منہ نہ ویکھے کہ کمر اتار بھی سکتا ہے اور کندھا بھی اس کو دے سکتا ہے، چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ اللہ کی پاک بارگاہ دعا ہے اللہ رب العالمین